معصومین کی یہی ضرور، چونکہ ہم ناقص اور وہ کامل، ناقص کہاں کامل تک جائے اور کامل کہاں ناقص تک آئے. اس لیے یہ جو ضرورت پڑی اس بات کی طرف کہ آج ہم تمہیں وسیلہ بنائے دیتے ہیں. وہ وسیلے جو بنائے اللہ نے، کوئی وسیلہ انبیاء کی صورت میں تھا، کوئی وسیلہ رسول کی صورت میں تھا، کوئی وسیلہ اولیاء کی صورت میں تھا، کوئی وسیلہ نبی کی صورت میں تھا، کوئی وسیلہ علی کی صورت میں تھا. اب یہ جتنے وسیلے ہیں، بات غور سے ذرا سنیں، جتنے بھی وسیلے ہیں، خواہ وسیلہ نبی کی صورت میں ہو، خواہ وسیلہ علی کی صورت میں ہو، خواہ وسیلہ رسولوں کی شکل میں ہو، خواہ وسیلہ اوصیاء کی صورت میں ہو، یہ خدا نہیں ہے. اس وجہ سے کہ جس طرح ہم خدا تک اب نہیں جا سکتے، ایک تک بھی نہ جا سکتے، اور ہم جیسے بھی نہیں ہیں. یہ تصور بھی غلط ہے، یہ وہابیت ہے، یہ خارجیت ہے، یہ تصور غلط ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم جیسے بھی نہیں ہیں. اگر ہم جیسے ہوتے ناقص تو پھر خدا تک کیسے پہنچ؟ خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتے تو ہم ان تک نہیں جا سکتے. خدا نے ایک نظام وضع کر دیا، ایک طریقہ کار وضع کر دیا کہ تم مجھے تک نہیں آ سکتے اپنے نقص کی وجہ سے، میں تم تک نہیں جا سکتا اپنے کمال کی وجہ سے، لیکن میں ایسی مخلوق بناؤں گا جو اپنے کمال میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. ہم جیسے نہیں ہیں، یہ تصور غلط ہے. انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، نہ تم مجھ جیسے بشر ہو. تم مجھ جیسے بشر نہیں ہو. اسی طرح جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے انسان اور حیوان کی، انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے تو حیوان کی طرح، لیکن یہ عاقل ہے، عقل ہے اس میں. یہ جو جوہر ہے نا امتیاز والا، ڈسٹنکشن والا، کہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان میں اللہ نے عقل کو قرار دیا ہے، حیوان میں عقل کو نہیں قرار دیا. اسی طرح ہے انسان اور نبی میں فرق. نبی کو وحی دے دی، عام انسان کے لیے وحی نہیں ہے. میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. جو فرق انسان اور حیوان میں ہے وہی فرق انسان اور نبی میں ہوا. تو یہ جتنے وسیلے اللہ نے جتنے بنا دیے ہیں اپنے کمال کو واضح کرنے کے لیے، اپنے جلال کو واضح کرنے کے لیے، اپنی صفات کو واضح کرنے کے لیے. اس وجہ سے کہ جب وہ منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، تو مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھے کہ قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو. اس لیے کہ جب انسان دیکھتا ہے جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خالق کیسا ہے. جس کے بندے کے پاس اتنا علم ہے، جس کی مخلوق کے پاس ایسا علم ہے، اس کے خالق کے پاس کتنا علم ہوگا، اس کے خالق کے پاس کتنا مرکز علم ہوگا. جس بندے کو نہ سمجھ سکے اس کے خالق کو کیا سمجھے گا، اس کے خالق کو کیا انسان سمجھے گا. اس لیے کہ اللہ نے یہ وسائل معرفت بتا دیے اپنی ذات کے، اور پھر ایسے طاقت والے بنائے اللہ نے، ایسی مخلوق طاقت والی ہے. چونکہ جو خلق ہوتا ہے، میں ایک جملہ سنے میرے غور سے، جو خلق ہوتا ہے، جو خلق ہوتا ہے اسے خدا نہیں کہتے، جو خلق کرتا ہے اسے خدا کہتے. خلق ہونے والے کو خدا نہیں کہتے ہیں، خلق کرنے والے کو خدا کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایسے اللہ کے بندے اور اللہ کی ایسی برگزیدہ مخلوق کہ اگر مغرب میں سورج جائے تو انگلی کے اشارہ نہیں کہوں گا، انگلی کے اشارے کی ہوا سے پلٹ کے
کہ یہ جب میرے ایسے عابد اور زاہد اور اللہ کے اولیاء بندے ہیں، جب ان میں اتنی قدرت ہے تو اس رب میں کتنی قدرت ہوگی، اس رب میں کتنی قدرت ہوگی۔ یہ نمائش کے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے۔ آپ آ جائیں زیارت جامعہ پڑھیں، زیارت جامعہ نہیں ہے آج، وہ زیارت اس کی بھی شرح پڑھنی چاہیے، بالخصوص ذاکرین جو پڑھنے والے ہیں فضائل، اس کو دیکھیں گے ایک موج دریا ہے اہل بیت کے فضائل، پوری جو زیارت جامع کی شرح بھی ہماری آگے کی، اس میں دیکھیں، اس میں فرماتے ہیں بلا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اب ایک تصور خود حضرت ابراہیم نے دیا توحید کا، کہ تم نے اللہ کو پہچاننا ہے تو آپ نے اس طرح پہچاننا ہوگا۔ اب دوسرا تصور امام سجاد علیہ السلام نے دیا، وہ تصور کون سا ہے؟ ایک تصور وہ تھا سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، مہتاب کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، شہاب ثاقب کو دیکھو، آئٹم سے لے کر کہکشانوں تک دیکھو۔ یہ ایک تصور توحید ہے کہ انہیں دیکھو گے خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اچھا، ایک تصور توحید کے جو دعائے ابو حمزہ صومالی میں دیا ہے میرے آقا نے، چونکہ دو قسم کی دلیلیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، علم منطق میں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں دلیل ابنی اور ایک کو کہتے ہیں دلیل لمی۔ آپ ان دونوں کو بھول جائیں، کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تاکہ وہ خامخواہ کنفیوز نہ ہو آپ کا ذہن۔ میں اس کو سمپل کرتا ہوں، سمپل یہ ہے کہ دلیل انی وہ ہے کہ معلول سے علت کی طرف جاتے ہیں، مخلوق کو دیکھا تو خالق کو پہچانا، مصنوع کو دیکھا تو ثانی کو پہچانا، ایجاد کو دیکھا تو موجد کو پہچانا، ساری کی ساری اس کو کہتے ہیں دلیل انی، یعنی معلول سے ہم علت کی طرف جاتے ہیں۔ اور ایک دلیل ہے لمی، یعنی علت کو علت ہی سے پہچانا، مخلوق کا واسطہ قرار نہیں دینا، خالق کو خالق سے ہی پہچاننا ہے۔ وہ تصور جو حضرت ابراہیم نے دیا ہے وہ ہے دلیل انی کی صورت میں کہ تم مخلوقات کو دیکھو خالق کو پہچانو، مصنوعات کو دیکھو ثانی کو پہچانو۔ امام سجاد نے جو تصور دیا ہے الہی بکا عرف تو، پروردگار میں نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا ہے، کسی غیر کو واسطہ قرار نہیں دیا، کسی غیر کو واسطہ نہیں قرار دیا۔ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْهِ، پروردگار تو نے خود ہی تو میری رہنمائی کر۔ یہ تصور توحید ایک ہے، وہ تصور توحید ایک ہے۔ اب میں ایک جملہ ان کے لیے بھی کہہ دوں کہ جو سارے وسیلوں کے منکر ہیں، ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے وسیلوں کے منکر جمع ہو جائیں اور اس مسئلے کا جواب دے دیں کہ تم نے خدا کو ڈائریکٹ پہچاننا ہے یا واسطوں سے پہچانا ہے، یہ اتنے واسطوں سے خدا کو پہچانا تو پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تم نے شرک کو ایک ہتھیار بنایا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے شرک کا ایک ہتھوڑا جو ہے نا انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ شرک، مسلمان ہیں بیچارے ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس وجہ سے۔ اور دوسرا میں اس نقطے کے تاکہ یہ بات جو ہے نا وہ زیادہ وہ نہ ہو جائے، بات جو ہے نا وہ یہ ہے